نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، دین اور تکمیل فریضہ رسالت کے دو بڑے دور ہیں، مکی اور مدنی۔ مکی دور تبلیغ، دین اور دعوت حق کا ایسا دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفتوں کے بڑے طوفان سے گزرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی رسول کی حیثیت سے دعوت حق پیش کی تو زمانے کی آنکھوں کا رنگ اچانک تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، دیانت، شرافت کی قدر و قیمت یکایک ختم ہو گئی۔ کل تک جو شخص قوم کا مایہ ناز فرزند تھا، آج دعوت حق کی بدولت وہی قوم اس کو اپنا دشمن اور مخالف سمجھنے لگ گئی۔ کل تک جس کا احترام بچہ بچہ کرتا تھا، آج اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ شخص جو 40 برس تک سچائی اور امانت اور دیانت کی ہر آزمائش میں کھرا ثابت ہوا، توحید، نیکی اور سچائی کا پیغام سناتے ہی سرداران قریش کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔ خود غرضی نے اہل مکہ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے حق کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا بن جاتا ہے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں نہ تو کوئی حامی تھی جو قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اکساتی، اور نہ آپ نے ایسی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش فرمائی تھی جو مال اور جائیداد سمیٹتی، بلکہ مخالفت کی وجہ سے محض خود غرضی تھی۔ قریش مکہ عرصہ دراز سے اپنی قوم کے سیاسی اور مذہبی چودھری تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کے مجاور اور متولی ہونے کی وجہ سے مذہبی ٹھیکیدار سمجھے جاتے تھے۔ وہ پورے عرب سے نیازی اور چڑھاوے وصول کرتے تھے۔ مذہب جب کاروبار بن جاتا ہے تو اس کی اصل روح فنا ہو جاتی ہے۔ گویا گوں رسموں اور من گھڑت روایتوں کا ایک طلسم قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا علم اور قانون گم ہو جاتا ہے اور اپنی بنائی شریعت آہستہ آہستہ نشوونما پاتی چلی جاتی ہے۔ حق، نیکی، شرافت اور تقویٰ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور مذہب فریب کاری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قریش مکہ کی مذہبی ٹھیکیداری اور مجاوری اسی فریب کاری پر قائم تھی۔ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کی مخالفت کرے اور ان کی یہ مذہبی اور سیاسی اجارہ داری ختم ہو جائے۔ قریش کے معاشرت فاسقانہ تھی۔ وہ مختلف معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھے۔ شراب، بدکاری، جوا، سود خوری، عورتوں کی تذلیل، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، انسانوں کو غلام بنانا، کمزوروں پر ظلم ڈھانا، قتل و غارت گری اور بری عادتوں پر فخر، یہ سب ان کی زندگی کے لوازم تھے۔ قریش کے لیے آسان نہ تھا کہ اب ان پختہ بری عادتوں کو چھوڑ دیں۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ دعوت محمدی ان کی عادت، خواہشات اور ان کے معاشرت کی دشمن ہے۔ چنانچہ وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔